اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ بہت بڑی خوشی کا دن ہے، عظمت و فضیلت کا دن ہے کہ یکم تاریخ کو سید الانبیاء سید المرسلین تمام نبیوں کے سلطان کی بیٹی ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کا اس دن عقد ہوا امیر کائنات امیر المومنین سید الوصیین کے ساتھ۔ تو موالیان حیدر اقرار کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نورانی محفل یکم ذی الحج کو منعقد ہو، یہی محفل عقد اس سے پہلے آسمانوں پر منعقد ہو چکی تھی، جب خالق کائنات نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ تمام ملائکہ اکٹھے ہوں، آسمان چہاروں پر تمام ملائکہ جمع ہوں، اور شجرہ طوبیٰ کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ آپ پر موجود ہے آپ سب کچھ نچھاور کر دیں۔ تو شجرہ طوبیٰ نے اس نورانی محفل پر موتی، گوہر اور مرجان کی بارش برسا دی۔ بہت بڑا ممبر نصب کیا گیا، نورانی ممبر، اور ان ملائکہ میں سے ایک خوش الہان فرشتہ جس کا نام راحیل ہے، تو خوبصورت بھی خوش الہان بھی، راحیل کو حکم دیا گیا کہ آئیں ممبر پر خطبہ نکاح پڑھیں۔ راحیل فرشتے کو خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد یہ ایک ایسا خطبہ نکاح تھا جس کا حکم خالق کائنات نے دیا۔ خطبہ نکاح راحیل فرشتے نے پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ اس نکاح کے گواہ بنے۔ خطبہ نکاح کے بعد جبریل امین ممبر پر آیا، خالق کائنات کی طرف سے ایک خطبہ پڑھا۔ الفاظ خالق کائنات کے تھے، پڑھنے والا جبریل امین تھا۔ خطبہ کیا تھا؟ ارشاد ہوا کہ تمام تعریفیں مجھے اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور شان کبریائی فقط میرے اندر موجود ہے۔ شان کبریائی کا مالک میں ہوں، شان کبریائی میرے ساتھ مخصوص ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ موجود ہے ان کا خالق میں ہوں، مردوں عورتوں کا خالق میں ہوں، اور ملائکہ گواہ رہنا۔ آج کے دن میں اپنی کنیز خاص فضیلت اور عظمت کی مالک اپنی کنیز خاص جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا آج میں نے عقد کیا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ادھر یہ محفل عرش پر منعقد ہوئی۔ یہی نورانی محفل یکم ذی الحج کو اس کا اہتمام فرش پر کیا گیا۔ مولا امیر المومنین سید الانبیاء کی خدمت میں ہے، جناب زہرا کی خواستگاری کے لیے تو رسالت مآب، علی کی زبانی
خواستگاری سننے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس آئے. گو رسالت ماں پوری خواتین کے ولی ہیں، پورے مسلمانوں کے ولی ہیں، اپنی بیٹی کی بھی ولی ہیں. لیکن اپنی بیٹی کی عظمت کے لیے، فضیلت کے لیے اور اس چیز کو سنت بنانے کے لیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے پاس ہے. جس طرح دستور ہے زمانے کا، جب اپنی بیٹی کے پاس ہے تو فرمایا میری بیٹی علی آپ کی خواستگاری کے لیے آیا ہے. جس طرح ہمارے زمانے میں دستور ہے جب کوئی کسی کے خواستگاری کے لیے جاتا ہے تو گھر میں لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ رشتہ مانگنے والا کون ہے، کس شخصیت کا مالک ہے، اس کا روزگار کیا ہے، روزی کمانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے. اسی طرح رسالت ماں جب اپنی بیٹی کے پاس ہے تو فرمایا میری بیٹی آپ بخوبی آگاہ ہیں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب اور اوصاف سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. علی آپ سے رشتے کے لیے آئے ہیں. تو جناب سیدہ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ حیا مانے تھا کہ فقہی لحاظ سے کسی بھی باکرہ اور کماری لڑکی کی خاموشی بھی رضا کی علامت سمجھا جاتی ہے. اگر موافقت نہ ہو تو کوئی بھی لڑکی انکار کر دیتی ہے، لیکن اگر موافقت ہو تو خاموشی بھی رضا کی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ حیا مانے ہوتا ہے. تو جناب سیدہ نے خاموشی اختیار کی، لیکن بی بی کے چہرے پر جو آثار بتا رہے تھے کہ بی بی کس طرح اس عقد پر راضی تھی، خوش تھی. تو اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر سکوتھا رضاءھا، کہ میری بیٹی کی خاموشی اس کی رضا کی علامت ہے. پھر جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے مولا امیر المومنین سے فرمایا یا علی آپ کے پاس اور یہ بھی بتائے چلوں کہ کسی بھی نکاح میں جس طرح رسالت ماں اپنی بیٹی کی وہ ولی تھے اپنی بیٹی کے، لیکن اپنی بیٹی سے مشورہ لیا اور اسی دن سے یہ چیز سنت بن گئی. اللہ کے نبی نے لوگوں کو درس دیا ہے اس چیز میں کہ جب آپ اپنی بیٹی کو رشتے ازدواج میں منسلک کریں تو بیٹی سے مشورہ لیں، بیٹی سے مشاورت کریں. یہ کوئی گائے بھینس کا سودا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیٹی بہن کی رضا اور مشورے سے اس کا نکاح کریں. تو اسی لیے نکاح میں ہر لڑکی سے پہلے مشورہ لیا جاتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے. تو جب رسالت ماں باہر آئی تو رسالت ماں نے فرمایا علی آپ کے پاس اس شادی کے لیے کیا کچھ موجود ہے تاکہ اس شادی کے مراحل طے کیے جائیں، شادی کے جو اخراجات ہوتے ہیں کیا آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے. تو مولا امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یا رسول اللہ میرے پاس فقط 3 چیزیں موجود ہیں بیچنے کے لیے،
ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، ایک ذرا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ علی بن ابی طالب کے پاس بیچنے کے لیے فقط یہی سامان تھا، کیا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی؟ ہاں، وہ لوگ سامانوں کے ڈھیر لگاتے ہیں جو دنیا پر مرتے ہیں، دنیا پر مرنے والے سامانوں کے ڈھیر لگاتے ہیں، ڈھیر پر ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن جن کی زندگی رضائے پروردگار کے لیے ہو، جو رضائے پروردگار کے لیے، خشنود خدا کے لیے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوں، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ایک تلوار ہے، اونٹ ہے، زرہ ہے۔ رسالت باپ نے فرمایا، یا علی، تلوار آپ جیسے مرد میدان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جہاد کرنا ہوتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یا علی، اونٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے۔ پانی گھر لانے کے لیے، بار برداری کے لیے، سواری کے لیے اونٹ کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ زرہ بیچ دیں، آپ جیسے بہادر کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے 480 یا 500 درہم میں یہ زرہ بازار میں فروخت کی، اور یہی زرہ جناب سیدہ کا 500 درہم حق مہر بنا۔ یہ انتہائی سادگی کے ساتھ یہ شادی ہوئی، 500 درہم حق مہر۔ رسالت ماپ فرماتے ہیں، اپنی عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو۔ درس دے رہے ہیں، اس شادی میں ایک ایک چیز ہمارے لیے درس ہے، حکمت ہے ان ساری چیزوں میں۔ رسالت ماپ فرماتے ہیں، حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے حق مہر میں جہیز میں سنگینی پیدا کی تو اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جو حق مہر 500 درہم تھا، رسالت مآب نے جو شادی کی، جس بھی خاتون کے ساتھ شادی کی، تو حق مہر یہی تھا۔ ائمہ معصومین نے بھی اس حق مہر سے تجاوز نہیں کیا۔ اور دیکھیں، جو بی بی کا جہیز تھا، جہیز کوئی گناہ نہیں، جہیز کوئی جرم نہیں، لیکن جہیز اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے کسی غریب کا دل نہ دکھے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ جناب سیدہ کا جائے، جناب سیدہ کوئی عام مستور نہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہے، ملکۃ العرب، عرب کی بہت بڑی شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ کیا زیادہ اگر رسالت مآب اگر مہر دینا چاہتے، کیا نہیں دے سکتے تھے؟ مولا امیر المومنین امیر کائنات ہے، کیا عظمت بی بی کی اور خواتین سے کم ہے؟ اگر یہ خاندان امیر کائنات اس سے زیادہ حق مہر دیتے ہیں، تو کیا بی بی کی عظمت کے لیے زیادہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا رسالت مآب جناب سیدہ بھی زیادہ حق مہر کا تقاضا کر سکتی تھی؟ لیکن نہیں، درس دیا ہے رسالت مآب نے، اور فرمایا کہ حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، جہیز میں سنگینی سختی پیدا نہ کرو، یہ چیزیں بعد میں دشمنی کا باعث بن جاتی ہیں۔
انہی چیزوں کی وجہ سے کتنی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جن کی زندگی جوانی سے بڑھاپے میں بدل گئی، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئیں، غریب لوگ ہیں، جہیز نہیں دے سکتے، اسی لعنت کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھ گئیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کس کا درس ہے، درس دیا ہے رسالت مآب نے۔ بہت بڑا جہیز ہونا خوش بختی نہیں ہے، نیک بختی نہیں ہے، سعادت نہیں ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتی ہیں، فاخرہ لباس پہنتی ہیں، لیکن ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور ان کے مقابلے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتی ہیں، تنگ و تاریک مکانوں میں رہتی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تمام گھر کے کام خود کرتی ہیں، لیکن ان کا وہ چھوٹا سا مکان، اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کو اپنے لیے بہشت سمجھتی ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کا حال ہے۔ کچھ مرد ایسے ہیں جن کو زندگی کا ہر قسم کی سہولت میسر ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، لیکن بس اوقات ایسے دردوں میں، ایسے کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا علاج بھی نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، چاہتے ہیں کہ اس جہنم سے باہر نکلیں، لیکن کچھ مرد ایسے ہیں جو تازی مزدوری والے ہیں، لیکن اپنے لیے سکون، ان کی زندگی میں سکون ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا یہ معمولی عقد نہیں تھا، نورانی محفل ہے۔ یہ نورانی محفل پہلے عرش پر ہوئی، پھر فرش پر ہوئی، انتہائی سادگی کے ساتھ یہ شادی ہوئی۔ یکم ذی الحج کو بی بی کا عقد ہے، 19 کو بی بی کی رخصتی ہے۔ جب یہ بارات امیر کائنات کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، کس طرح روانہ ہوئی؟ کوئی جہلانہ رسمیں نہیں تھی، کوئی احمقانہ اور جاہلانہ مراسم نہیں تھے، کوئی افراط و تفریط نہیں تھی، فضول خرچیاں نہیں تھیں، درود کی محفل میں جا رہی تھی یہ سیدہ کی بارات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شادیوں میں خوشی ہو، خدا کی طرف سے رحمت کی بارش ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 14 کی آمد ہو، 14 خوش ہوں، تو اپنی ان شادی کو اس طرح بنائیے جس طرح 14 چاہتے ہیں۔